حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں آج اسی کا انتخاب کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف نے انٹرویوز لینے شروع کیے، لوگوں میں دیکھا کہ رائے عامہ کیا ہے، ڈیموکریسی، وہی بات، میجورٹی کس کے ساتھ ہے۔ میجورٹی کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ چنا جائے۔ اس کی ریزن صرف ایک تھی کہ حضرت عمر کا دور بہت ڈسپلنڈ اور سخت تھا، اور حضرت علی کی طبیعت کا بھی انہیں پتا تھا کہ یہ ایک اور عمر ہم پہ مسلط ہو جائیں گے، تو انسانی طبیعت سختی تو برداشت نہیں کرتی۔ تو انہوں نے کہا اگر دو بندے ہیں تو یہ سیف سائڈ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں۔ پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرز اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی، 70 کے قریب تھے، 70 پلس تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، حضرت طلحہ بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور کہنے والے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میں اسی کا انتخاب کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مہاجرین اور انصار کے خیالات معلوم کیے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ کہ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دیتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہی صحابہ اکرام ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور وہ خلیفہ اسی بنیاد پر بنایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے۔ 4 خلفاء ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ بھی افضلیت کے اوپر بنایا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ بھی افضلیت کے اوپر بنایا گیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ بھی افضلیت کے اوپر بنایا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ بھی افضلیت کے اوپر بنایا گیا۔ یعنی جو سب سے زیادہ افضل تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے، اس کے بعد عمر فاروق کو افضل سمجھتے تھے، اس کے بعد عثمان غنی کو افضل سمجھتے تھے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آج میں اسی کا انتخاب کروں گا جو سب سے زیادہ افضل ہوگا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، یعنی وہ افضل ہے سب سے زیادہ۔ سب سے افضل کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اور مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ جی یہ مقصد نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ بڑی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے تھے، وہ بھائی اس لیے نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے حضرت علی سے، تبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے، ایسے نہیں کی، ایسے اس کو خلیفہ نہیں بنایا کہ وہ افضل بھی نہیں تھے اور اس کو خلیفہ بھی بنا لیا اور وہ اس کو امام بھی بنا لیا۔ وہ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اس کو افضل مانتے تھے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے ہیں کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تو پہلے تو یہ کہا نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اپنے دل میں کوئی ایسی بات نہ لائیں، کوئی ایسا محسوس نہ کریں، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے ہیں کہ وہ عثمان غنی کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اصل بات